حافظ، نام ہے قاری، نام ہے علامہ، دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، مسلک کتاب و سنت کا نوکر ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اہل حدیث ٹھوس کے شاہین و شہبازوں، میری جماعت کے علماء کرام، میں نے جو آیت مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت مبارکہ مطہرہ کو اپنا موضوع بنا کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے الحمدللہ قائدین تشریف لاتے جا رہے ہیں اور خطابہ کی ایک لمبی قطار موجود ہے۔ میں اپنا حصہ ڈال کر بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس سے محبت، جس سے عقیدت، جس سے پیار ہر مومن و مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور وہ کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے، وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت کا رشتہ کس قدر ہونا چاہیے، وہ اس قدر ہونا چاہیے جس قدر اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے وہ ٹھکانے جن میں تم سکونت کو اختیار کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، اگر یہ سارے تعلق تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں
رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو تمہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہی نہیں دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کائنات کے امام کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، آپ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے کہتے ہیں، کہا اللہ کے رسول اپنی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اے اہل حدیث، اے مسلمان، اپنی بیوی کی محبت میں رسول اللہ کے فرامین کو ترک کرنے والے، اپنی اولاد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، کرسی منبری اپنی بڑائی چودراہٹ کی خاطر، اپنی برادری اپنے تعلق کو نبھانے کی خاطر رسول اللہ کے دین کو پسے پش ڈالنے والے عمر فاروق کو رسول اللہ کا جواب کیا ہے؟ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اور فاروق اعظم کا طرز عمل کیا؟ سوچا نہیں، نہ چونکہ چنانچہ، نہ اگرچہ مگرچہ، نہ تعلق نہ نسبت، جواب دیا تو کیا دیا؟ کہا اللہ کے رسول آئندہ کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب۔ یہ مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مقامات پہ اپنی محبت کے تذکرے کرتے ہوئے اس بات کو واضح فرمایا کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو محبوب نہیں ٹھہر جاتے ہیں، اس وقت تک کسی مومن و مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دین سے نسبت، ان کی رسول اللہ سے نسبت، ان کی اللہ کے نبی سے محبت کا عالم کیا تھا؟ وہ تو آپ کے قدم بھائے مبارکہ کے اندر ایک کانٹے کی چبھن کو بھی برداشت کرنے والے نہیں تھے، اس کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خبیب، اس کو تکلیفیں دی جا رہی، اذیتیں پہنچائی جا رہی، زندہ وجود کے اندر خنجروں کو، چھریوں کو اتارا جا رہا، سولی پہ لٹکا ہوا حبیب، اور کیا پوچھتے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ کہہ دے کہ آج میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کہا اللہ کی قسم 100 مرتبہ مر جانا گوارا ہے، رسول اللہ کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے یہ بھی گوارا نہیں۔ اور وہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، وہ کیسی ماں ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے بیٹے سے کہتی ہے میں دھوپ سے چھاؤں کو اختیار نہیں کروں گی، دھوپ کو ترک نہیں کروں گی، اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کروں گی،
مطالبہ صرف ایک ہے، تو محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے، تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے گی، تو اللہ کے دین کو ترک کر دے، تو نے جو اسلام کو قبول کیا ہے اس اسلام کو چھوڑ دے۔ کیا جواب میں کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے واللہ یا لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم اے میری ماں تیری سو جانے ہو یکے بات دی گئے، تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جائے، مجھے یہ بات تو گوارا ہے، لیکن محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں ہے۔ آج اسلام تم سے اس ایمان کو اور اس محبت کو اس کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آج چار سو سے کفر، طاغوت، رسول معظم کے دشمن، اسلام کے دشمن دین کے در پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس کی در پر ہیں، آپ کی ذات کے در پر ہیں، آپ کی احادیث کے در پر ہیں، آپ کے عطا کردہ قوانین کے در پر ہیں، آپ کے عطا کردہ نظام کے در پر ہیں، آپ کے عطا کردہ معاشرے کے در پر ہے۔ اور یہ مومن و مسلمان اپنے آپ کو کانفرنسوں میں آ کے، جلسوں میں خطباء کی تقریریں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا شدائی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ بتلاؤ آج دین پہ حملے ہو رہے ہیں، دین پہ نقب لگائی جا رہی، کہیں حکم نبوت پر حملہ، کہیں کائنات کے امام کی شان اقدس میں گستاخیاں، کہیں پر آپ کی احادیث کے اوپر حملہ۔ آج مسلمانوں تمہاری جوانیاں کس کام کی ہیں کہ تم رسول اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں؟ ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل موجود ہے اور جس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے اور جس کے زندہ وجود کے اندر سانس چل رہا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی کوتا بینی کا شکار ہے، بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہے۔ آج دین کو ضرورت ہے تمہاری جوانیوں کی، آج دین کو ضرورت ہے تمہاری توانائیوں کی، آج دین کو ضرورت ہے تمہاری ہمتوں کی، آج دین کو ضرورت ہے تمہارے اموال کی، آج دین کو ضرورت ہے تمہارے اسباب و وسائل کی، تمہارے اوقات کی۔ جہاں اپنے بچوں کو وقت دیتے ہو، جب اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہو، اپنے بیوی کو وقت دیتے ہو، اپنی ماں کو وقت دیتے ہو، اپنی ماں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مال کو صرف کرتے ہو، اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کو صرف کرتے ہو، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کو لگاتے ہو، وہاں اپنا وقت دین کو دو، وہاں پہ اپنے وقت میں سے کچھ حصہ دین کے لیے وقف کرو، دین کے دفاع کے لیے وقف کرو، وہاں پر اپنے مال میں سے کچھ حصہ دینی تحریکوں کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کو اللہ کے فضل سے مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنے اسباب و وسائل کو خرچ کرو۔ یہ آج تمہارے پہ اور مجھ پہ لازم ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے نہ دن دیکھا نہ راتیں دیکھی، نہ لیل دیکھا نہ نہار دیکھا۔ آج ہمارا عالم، جاؤ صحیح البخاری کتاب المغازی اٹھا کے دیکھو، الفاظ دیکھو، کیا الفاظ کہے ہیں صاحب۔ آج ہماری زندگی ہم نے کیا دیا ہے اسلام کو، کیا پیش کیا؟ ہماری محبت کتنی کو محبت ہے رسول اللہ سے؟ جاؤ الفاظ کیا ہیں؟ شہدت من المقداد ابن الاسود
مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک روز جہاد کے دن، ایک غزوہ کے دن، مقداد بن اسود کی زبان سے ایک ایسا کلمہ سنا، ایک ایسا کلمہ. آج ہماری تڑپ بھی کیا رسول اللہ کے صحابہ والی تڑپ ہے؟ کہا ایک ایسا کلمہ سنا کہ ساری کائنات اگر دولت ہو، ساری کائنات اگر دولت ہو، اور وہ ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو، مقداد بن اسود کی زبان سے نکلنے والا وہ ایک جملہ ایک طرف ہو، میں ساری کائنات کی دولت کو ٹھکرا دوں گا اور مقداد بن اسود کے اس جملے کے لیے خواہش کا اظہار کروں گا کہ کاش وہ جملہ مقداد بن اسود کی جگہ میرا جملہ ہوتا. اور وہ جملہ کیا تھا کہ اس نے رسول اللہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار ان کی دھوکے سے، ان کے دغابازی سے، ان کی وعدہ خلافی سے. اس کے بعد رسول معظم چہل قدمی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیے گا، ہم آپ کو ایسا بالکل نہیں کہیں گے. لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب انت وربك فقاتلا. اللہ کے رسول ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے جیسے انہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ جا تو اور تیرا نبی لڑ، اور جب مال اکٹھا کرنے کی باری آئے ہمیں بلا لینا. بلکہ ہم کیا کریں گے؟ وَنَحْنُ نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ خَلْفَكَ. کہا اللہ کے رسول بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے. اور رسول اللہ کے صحابہ نے لڑ کے دکھایا، نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ لیل نہ نہار. رسول اللہ کا ادنا اشارہ آبرو ہوتا، یہ گردنیں کٹانے والے اپنی گردنوں کو کٹانا اپنے لیے باعث عزت، عظمت اور افتخار سمجھتے تھے. انہوں نے تو اپنے باپ بھی نہیں دیکھے تھے. آیا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا گستاخ، منافق ہے. اس کا بیٹا ایمان والا ہے، سینے میں ایمان بھی موجود ہے، رسول اللہ سے محبت بھی موجود ہے. ایمان اور محبت رسول ویسے ہی لازم و ملزوم. پہلے اپنے باپ کو روکا اور پھر آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول لقد علمت الانفار بانی ابر الناس بوالدیہ. اللہ کے رسول انصار اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بھی اپنے باپ کا فرما بردار انصار نے نہیں دیکھا ہو. روح زمین نے مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار نہیں دیکھا. لیکن اللہ کے رسول آپ کو بتانے یہ آیا ہوں کہ اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو صحابہ کی اس جماعت میں سے کسی ایک کو حکم نہ دیجئے گا بلکہ مجھے حکم دیجئے گا. آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، میرے باپ کا سر ہوگا آپ کے قدم ہائے مبارکہ. یہ ان کے سینوں کی محبت تھی، یہ ان کے دل کا پیار تھا. اللہ اکبر. اور کہاں یاد آئے علامہ شہید. پرسوں چیچا وطنی کے اندر میں خطاب کر رہا،
اور میں نے وہاں بھی کہا تھا تم کہتے ہو محبت، اہل حدیث کو محبت نہیں. تم نے 4 روز قبل 3 روز قبل جو دن منایا ہے، ہمارے سینے کے اندر بھی رسول اللہ سے محبت موجود ہے. اور کتنی، اس کا نقشہ کیسے کھینچوں کہ رسول اللہ سے جو نسبت ہے اس کا نقشہ کھینچنے کے الفاظ ہمارے پاس بھی موجود نہیں. علامہ شہید نے کہا تھا، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جن پہ رسول اللہ کے قدمین شریفین آیا کرتے تھے، اور کاش ہم وہ فضائیں ہوتی، وہ ہوائیں ہوتے جو رسول اللہ کے چہرے کو چھوا کرتی تھی. اور کاش ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتے جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں میں پائے رکھنے کے لیے رکھا کرتے. اور ہم ہوتے، ہم رسول اللہ آپ کے وضو کے لیے پانی کے لوٹے کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتے، آپ کی سواری کی رکاب کو تھامنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے. اور میں کیا بات بیان کروں، یہ تو اس کافر نے بیان کی تھی. اس نے جا کے کہا، میں نے روم و ایران کی بستیاں دیکھی، میں نے بڑے بڑے جرنیل دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے سلاطین دیکھے، لیکن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اس کے اصحاب کی محبت، میں نے اس جیسی محبت کائنات کے اندر کسی میں نہیں دیکھی. کہ کائنات کا امام تھوکتا ہے، صحابہ اس تھوک کو پکڑنے کے لیے آگے بھاگتے، اس تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے. کائنات کا امام بال کاٹتا ہے، وہ بالوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے. کائنات کا امام وضو کرتا، وہ وضو کے قطرات کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرتا. لوگوں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ کائنات کے امام سے محبت وہ محبت ہے، کائنات کے امام سے حقیقی محبت وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں خود کائنات کے امام نے کہا، فواللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کائنات کے امام نے کہا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری سنت کی اتباع کے اندر نہ آ جائیں. میری خواہشات، میرے فرمودات، میرے اٹھنے، میرے بیٹھنے، میرے کلام، میری سیرت، میرے ارشادات کے تابع نہ ہو جائیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کے چراغوں کو جلائیں گے. جلاؤ گے انشاءاللہ؟ کائنات کے امام سے محبت کا حق ادا کریں گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آج دین پہ حملہ وہ 4 سو سے ہے، اور انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کا بچہ دین کا دفاع کرے گا. اور کرو گے انشاءاللہ؟ دین کے
سے ٹکرانے کے لیے اور پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے ہر سو بستی بستی نگر نگر دریا دریا کوچا کوچا پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے. دشمن اسلام سے اس ملک کو، دشمن اسلام کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے اور اللہ کی توفیق سے اس ملک کے اندر اسلامیہ نے پاکستان کی عظمت کا لوہا منوایا جائے گا اور دشمنان دین کو اس ملک سے بھگایا جائے گا. ختم نبوت کا پرچم بھی لہرائیں گے، صحابہ کی ناموس کا پرچم بھی لہرائیں گے، حرمت رسول کی، کائنات کے امام کی عزت و ناموس کی پہرےداری کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ دشمنان دین سے بھی ٹکراتے رہیں گے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.